ہم قرآن کریم کیوں پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، ہمیں زیادہ کلاسیں بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، مدارس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں یہ بہترین کاروبار کر سکتے ہیں اگر بازار میں جائیں، بڑی اچھی تجارت کر سکتے ہیں اگر یہ بزنس مین بنے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بازار کو سی ایف کہا ہے، بازار کو خدا حافظ کہا ہے، اور یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی کتاب نبی کے فرمان پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ان کا ہے جو دین سے دور ہیں، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، جو لبرل ہیں، جس کے سینے میں اسلام کی کڑھن نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں مولوی نے مدرسے کو پیٹرول پمپ بنا لیا ہے، مولوی نے مسجد کو کمائی کا اڈا بنا لیا ہے، یہ بندہ یہاں ڈونیشن پہ بیٹھا ہے، یہ بندہ چندوں کے لیے بیٹھا ہے، یہ بندہ پیسے کے لیے بیٹھا ہے، اسے مال کی فراوانی چاہیے، اسے دولت و ثروت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چمک چاہیے، اسی لیے نام تو مدرسے کا لیتا ہے، نام تو مسجد کا لیتا ہے، نام تو یہ بندہ پتہ نہیں دین کا لیتا ہے، لیکن اپنے پیٹ کی بات سیدھی کرتا ہے۔ کوہاٹ کے غیوروں یاد رکھنا، یہ جواب ان کا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی کڑھن سے واقف نہیں ہے، یہ جواب ان کا ہو سکتا ہے جو دین اسلام کی عظمت قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے۔ اب آئیے، ایک جواب اہل اسلام کا ہے، ایک جواب مسلمان کا ہے، ایک جواب اللہ والے کا ہے، ایک جواب دیندار کا ہے۔ وہ کہتا ہے عالم کما بھی سکتا ہے، عالم تجارت کر بھی سکتا ہے، عالم بزنس مین بن بھی سکتا ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بزنس بھی کی تھی اور دین کی خدمت بھی کی ہے، لیکن عالم نے آج کل بزنس کی توجہات بھی دین پہ لگا چھوڑی ہیں۔ اس کے سامنے کوئی ریزن ہے، کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے، کوئی وجہ ہے۔ بھائی وہ وجہ کیا ہے؟ بھائی وہ وجہ ایک ہی ہے، عالم نبی کا وارث ہے۔ ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں، میرے نبی نے تجارت کی ہے، جی ہاں کی ہے، لیکن میرا سوال ہے پیغمبر کی تجارت کب سے کب تک ہے؟ نبی نے تجارت کب کی ہے، کب چھوڑی ہے؟ ذرا ٹائم کی لیمیٹیشن بھی مجھے بتا دیں۔ پیغمبر علیہ السلام کیا ہر وقت تاجر رہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے کہ حضرت رسول اللہ نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیا ہے، ملک غیر ملک تجارت کے لیے سفر کیا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد جب اللہ نے حضور پاک کو نبوت کے اناؤنسمنٹ کی اجازت دی تھی، نبوت کے اعلان کی اجازت دی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہہ کے نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضور پاک بازار نہیں گئے، پیغمبر نے تجارت نہیں کی، نبی پاک نے مسجد کا رخ کیا ہے، مدرسے کا رخ کیا ہے، نبی پاک نے مکاتب بنائے ہیں، نبی پاک نے مدارس قائم کیے ہیں، صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو نبوت نے پڑھایا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ رزاق پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اب بھی اللہ ہے، رزاق نبوت سے پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ ہے۔ تو پہلے تجارت کرتے تھے، اب تجارت چھوڑی کیوں ہے؟ پہلے بازار بزنس مینی کے لیے جاتے تھے، اب بازار بزنس مینی کے لیے نہیں جاتے۔ اس کا جواب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو علماء مدرسوں میں کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا جواب مل جائے گا اگر ہم اس پہ غور کر لیں سچے دل کے ساتھ، سنجیدہ ماحول میں، اخلاص و للہیت کو سامنے رکھ کے اگر اس بنیاد پر غور کر لیا جائے کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت کے بعد بازار کا رخ کیا ہے تو صرف تبلیغ کے لیے، تجارت کے لیے نہیں، اگر اس کا جواب مل جائے اور اس کے جواب کی بنیاد سمجھ آ جائے تو پھر علماء پہ اعتراض نہیں رہے گا، بلکہ علماء پہ بندہ اپنا دل جان لگائے گا، وہ کہے گا واہ ہمیں اس کا جواب مل گیا۔